subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اسی یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس سیکنڈ سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ دوم ہے۔ 10واں سبق ہے آفات کا حسن انتظام۔ سوالات کے جوابات دیکھیں گے، کوشچن آنسر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سبق نمبر 10، آفات کا حسن انتظام۔ پہلا سوال ہے، جدول مکمل کیجیے۔ سڑک حادثہ، چٹان کا کھسکنا، جنگلی آگ، چوری، فسادات، جنگ، مرض کی وبا، پانی کی قلت، غنڈہ گردی، معاشی مندی، سیلاب، قحط۔ اب اس میں آفات کا ذکر ہونا ہے۔ آفات میں جیسے کہ سڑک حادثہ، پھر اس کی علامتیں، اثرات اور تدارک، یہ 4 نکات کو ہر ایک کے لیے مختص کیا گیا ہے اور اسی حساب سے ہم اسے دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا ہے آفت، سڑک حادثہ۔ علامتیں، راستوں پر ٹریفک جام، گاڑیوں کا ہجوم۔ اس کے اثرات ہے، کچھ لوگ زخمی، گاڑیوں کو نقصان۔ اگر حادثہ شدید ہو تو بہت سے لوگ زخمی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ مر بھی سکتے ہیں۔ اس کا تدارک ہے، سب سے پہلے راستوں اور جائے حادثہ پر لوگوں کی بھیڑ کو ہٹائیں گے، زخمی لوگوں کی مدد کریں گے، پہلے ابتدائی طبی امداد اور پھر قریبی ہسپتال میں مکمل علاج کے لیے لے جائیں گے۔ دوسرا ہے چٹان کا کھسکنا۔ آفت ہے، علامتیں، چٹانوں کے کھسکنے کی شدت کا انحصار چٹانوں کے مقام پر ہوتا ہے۔ اس کے اثرات ہے، اگر چٹانوں اور پہاڑیوں کے قریب مکانات یا بستی ہو تو آفت شدید ہوتی ہے اور زبردست جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ اگر قریب سے سڑک گزرتی ہو تو ٹریفک میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ ریل گاڑی کی پٹریاں قریب ہو تو گاڑیوں کے چلنے میں رکاوٹ آتی ہے۔ اس کا تدارک ہے، متعلقہ محکموں کو فوراً خبر دی جاتی ہے، انتظامیہ فوری طور پر حرکت میں آتا ہے، زخمیوں کو وہاں سے ہٹا کر طبی علاج کے لیے روانہ کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے جنگل کی آگ۔ گھنے جنگلات میں آگ لگ جانے پر دور تک دھواں پھیل جاتا ہے، ماحول آلودہ ہو جاتا ہے، شدید حرارت کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، پرندے اور جانور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، تیز شعلے دور سے نظر آتے ہیں۔ اس کے اثرات ہے، درخت، گھاس کے نباتات اور زد میں آنے والی ہر شے جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ قدرتی طور پر آگ لگ جاتی ہے، جنگلات میں موجودہ نباتات کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کے مسکن ختم ہو جاتے ہیں، ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس کا تدارک ہے، آگ بجھانے والے محکموں کو فوراً خبر دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ آگ پر قابو پا لیں، زخمی ہو جانے والوں کو طبی امداد مہیا کرائی جاتی ہے۔ اگلا نقطہ ہے چوری۔ مکانات یا دکانوں کے تالے ٹوٹے ہوئے پائے جاتے ہیں، قیمتی اشیاء اور روپے چوری ہو جاتے ہیں، ہر طرف اشیاء اور سامان بکھرا ہوا پایا جاتا ہے۔ اس کے اثرات ہے، زبردست مالی نقصان ہوتا ہے، متعلقہ اشخاص ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جذباتی طور پر زبردست چوٹ پہنچتی ہے۔ تدارک میں محکمہ پولیس کو خبر کی جاتی ہے، پولیس معاملے کی جانچ کرتی ہے، چوروں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگلا آفت ہے فسادات۔ شہروں، قصبوں اور گاؤں میں کسی وجہ سے لوگوں میں تناؤ کا ماحول بن جاتا ہے، لوگ گروپ بنا کر نکلتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے اثرات ہیں، اکثر فسادات میں لوگ ایک دوسرے کی جان لینے پر تیار ہو جاتے ہیں، آگزنی، توڑ پھوڑ اور لوٹ مار ہونے لگتی ہے، جائیداد و املاک کا نقصان ہوتا ہے، خاص طور سے عورتیں اور بچے پریشان ہو جاتے ہیں، کرفیو لگ جاتا ہے، کاروبار اور دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کا تدارک ہے، فسادات کو روکا تو نہیں جا سکتا لیکن پولیس کے ساتھ تعاون کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، محکمہ کمیٹی بنا کر امن کا ماحول قائم کیا جا سکتا ہے، بزرگوں اور سنجیدہ لوگوں کی مدد سے بھائی چارے کی فضا قائم کی جا سکتی ہے۔ اگلا نقطہ ہے جنگ۔ اکثر دو ممالک کی سرحدوں پر مختلف تنازع کی وجہ سے کشیدگی کو ہوا ملتی ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں ملکوں کے سربراہان ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں، دونوں جانب کے عوام پریشانی اور خوف کے ماحول میں رہتے ہیں۔
اس کا تدارک ہے دوست ممالک کی مدد سے ملک کے سربراہوں کی ملاقات کرائی جا سکتی ہے، غلط فہمیاں دور کر کے دوستی کا ماحول بنایا جا سکتا ہے، جنگ نہ کرنے کا عہد کیا جا سکتا ہے۔ اگلا ہے مرض کی وبا۔ مختلف وجوہات کی بنا پر ہسپتال اور دواخانوں میں ایک ہی قسم کے مرض میں مبتلا لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس کے اثرات ہیں لوگوں کی بڑی تعداد ایک مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایسے مرض عام طور پر متعدی ہوتے ہیں یا پانی کی آلودگی کی وجہ سے پھیلتے ہیں۔ مرض کی صحیح شناخت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مریض ختم ہو جاتے ہیں۔ دواخانوں میں اور دوا فروشوں کی دکانوں میں دوائیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا تدارک ہے بڑے پیمانے پر مرض سے بچاؤ کے ٹیکے لگوانے کا انتظام کرنا چاہیے، محفوظ غذا اور محفوظ پانی کا انتظام کیا جانا چاہیے، اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھنا چاہیے، لوگوں کو مرض سے احتیاط برتنے کی درخواست کی جانی چاہیے۔ اگلا نقطہ ہے خشک سالی۔ معمولی سی بارش کی وجہ سے پانی کے ذخائر میں پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ گھریلو عورتوں کو دور دور سے جا کر پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ انتظامیہ کو ٹینکر سے پانی مہیا کروانا پڑتا ہے۔ یہ آفت قحط اور خشک سالی کہلاتی ہے۔ ایسے حالات میں فصلوں کو مناسب مقدار میں پانی نہ ملنے سے اناج کی پیداوار میں کمی ہوتی ہے۔ مویشی بھی پانی اور غذا کی قلت سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کا تدارک ہے بڑے پیمانے پر انتظامیہ کو ٹینکروں کے ذریعے پانی مہیا کروانا پڑتا ہے۔ لوگوں کو پانی بچاؤ اور ذخیرہ کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اگلی آفت ہے ٹڈی دل کا حملہ۔ اکثر کھڑی تیار فصلوں پر بڑے پیمانے پر ٹڈی دل حملہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے اثرات ہیں فصلیں برباد ہو جاتی ہے، زراعت کا نقصان ہوتا ہے، اناج کی قلت ہو جاتی ہے۔ اس کا تدارک ہے نامیاتی جراثیم کش دواؤں کی مدد سے اناج کے دشمنوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگلی آفت ہے معاشی بحران۔ قومی معیشت میں زبردست گراوٹ، روپے کی قیمت میں کمی، مہنگائی میں اضافہ، شیئر مارکیٹ میں گراوٹ۔ اس کے اثرات ہیں ملک میں غریبی کا اضافہ، عوام کی قوت خرید میں کمی، تجارتی سرگرمیوں میں کمی، معیشت کے نظام کا لڑکنا۔ اب اس کے تدارک ہے ملک میں نوکری کے مواقع میں اضافہ کرنا، عوام کو تجارت کے فروغ میں مدد دینا۔ اگلی آفت ہے سیلاب۔ نہروں، چشموں اور دریاؤں میں پانی کی سطح میں زبردست اضافہ۔ اس کے اثرات ہیں کم اونچائی والے علاقوں میں پانی کا معطل ہو جانا، مکانات اور سڑکوں کا پانی میں ڈوب جانا، عوام کا پریشان ہونا۔ اس کا تدارک ہے عوام اور پالتو جانوروں کو نشیبی علاقوں سے نکال کر محفوظ جگہوں پر پہنچانا، پانی کی سطح معمول کے مطابق ہو جانے پر وبائی بیماریاں پھیلنے نہ پائے، اس بارے میں احتیاط برتنے کی تلقین۔ اگلی آفت ہے قحط۔ معمول کے مطابق بارش نہ ہونا، ندیوں اور پانی کے ذخیروں کے سطح آب میں زبردست کمی، پانی کی قلت کی وجہ سے زراعت کو نقصان، زمین کی سطح کا سوکھ کر تڑک جانا۔ اس کے اثرات ہیں پانی کی قلت سے لوگ پریشان، زراعت کے نقصان کی وجہ سے اناج کی کمی، انسان اور مویشی غذائی قلت کے شکار، دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی میں اضافہ۔ اس کا تدارک ہے بعض مخصوص علاقوں میں اکثر پانی کی زبردست قلت رہتی ہے، ایسے علاقوں میں پانی کا انتظام کرنا، زراعت کے لیے ایسی فصلوں کو اگانا جن میں زیادہ پانی درکار نہ ہو۔ اگلا سوال ہے نوٹ لکھیے۔ الف آفت کا حسن انتظام، ب آفت کے حسن انتظام کی نوعیت، جیم فرضی مشق، دال آفات کے حسن انتظام کا قانون 2005۔ پہلے کا جواب ہے اتھارٹی برائے آفت کا حسن انتظام حکومتی سطح پر کام کرتی ہے، قومی سطح پر کام کرتی ہے، قومی سطح سے لے کر گاؤں کی سطح تک آفت سے نجات کے منصوبے پر عمل آوری کے لیے ضلع کلکٹر ذمہ دار ہوتے ہیں، رابطہ کار کی حیثیت سے احکامات دینا، عمل آوری کرنا، اس کے تعلق سے حاصل معلومات کا جائزہ لینا، حالات پر قابو پانا،
ان تمام کاموں کے لیے وہ منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ ہر ضلع کی ہر قسم کی آفت کے لیے مناسب منصوبہ تیار کر کے ضلع کی سطح پر اس کو منظور کرانے کی ذمہ داری کلکٹر کی ہوتی ہے۔ قومی آفت کے حسن انتظام پر عملداری کے صدر وزیر اعظم، ریاستی آفت کے حسن انتظام پر عملداری کے صدر وزیر اعلیٰ، ضلعی آفت کے حسن انتظام پر عملداری کے صدر کلکٹر، تعلقہ آفت کے حسن انتظام کے عملداری کے صدر تحصیلدار اور دیہات کی سطح پر کمیٹی صدر سرپنچ ہوتے ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب ہے آفت کے حسن انتظام کی نوعیت۔ آفات کا حسن انتظام یعنی سائنس باریک بینی سے مشاہدہ کر کے اور معلومات کے تجزیے سے آفت سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا اور اس میں وقت بوقت اضافہ کرنا، جیسے انسدادی منصوبہ، تدارک و بحالی اور تعمیر نو جیسی چیزوں کی سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کرنا اور تمام انتظامات کرنا، یعنی اس کا حسن انتظام کرنا۔ آفت کے حسن انتظام کے دو حصے کیے گئے ہیں، ایک آفت سے قبل حسن انتظام، دوسرا آفت کے بعد حسن انتظام۔ آفات کے حسن انتظام کے منصوبے کے اہم حصے ہیں پیشگی تیاری، آفت سے چھٹکارا، حسن انتظام کی تیاری، آفت کے زور کا جائزہ، آفت یا حادثہ کا رد عمل، لوگوں کی بحالی، حالات کو معمول پر لانا۔ ان تمام ہنگامی منصوبے کے چکر کا مشاہدہ باریک بینی سے کیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے فرضی مشق موک ڈرل فائدہ مند ہے؟ اس کا جواب ہے فرضی مشق یا ڈرل آفت آنے کی صورت میں تیزی سے فوراً اور کم سے کم وقت میں تیاری کی صلاحیت جانچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی بھی آفت کے تعلق سے رد عمل جانچنے کے لیے کسی آفت کے آنے سے پہلے کی صورتحال کی فرضی حرکت کی جاتی ہے۔ اس وقت آفت سے بچنے کے لیے کی گئی منصوبہ بندی کے مطابق تمام سرگرمیاں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں یا نہیں، اس کی جانچ کے لیے تربیت یافتہ اشخاص تفویض کردہ سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ آفت سے بچنے کے لیے کیا گیا میکینکی عمل کتنا مؤثر ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ فائر بریگیڈ ٹیم کے نوجوانوں کی وساطت سے کئی اسکولوں میں آگ لگنے کی فرضی ڈرل کے ذریعے بچاؤ کے کام کیے جاتے ہیں۔ اس میں آگ بجھانے، عمارت کی کسی منزل پر پھنسے ہوئے افراد کو باہر نکالنے، اسی طرح آگ کی لپیٹ میں آئے ہوئے کپڑے جلنے کے بعد لوگوں کو کس طرح بچایا جائے، اس قسم کی کئی سرگرمیاں عملاً کر کے دکھائی جاتی ہے۔ پولیس محکمہ نیز مختلف رضاکار تنظیموں کے ذریعے بھی اس قسم کی سرگرمیاں لی جاتی ہیں۔ اگر مستقبل میں حقیقت میں کوئی آفت آ جائے تو یہی فرضی مشق اس کا سامنا کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرضی مشق فائدہ مند ہے۔ چوتھا سوال ہے آفات کے حسن انتظام کا قانون 2005۔ اس کا جواب ہے ہمارے ملک میں آفت کے حسن انتظام کا قانون 2005 نافذ کیا گیا۔ آفات کے حسن انتظام کے تعلق سے حکومتی سطح پر عمل کرنے کے لیے ڈھانچہ تیار کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے قومی آفت تعاون فورس، نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس NDRF کا قیام آفت کے حسن انتظام قانون 2005 کے تحت عمل میں آیا ہے۔ اس فورس کی ٹکڑیاں فوج میں کام کرتی ہے۔ پورے ملک میں اس کی 12 ٹکڑیاں کام کر رہی ہیں۔ اس کا صدر دفتر دہلی میں ہے۔ ہر ریاست میں یہ فوج کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ مہاراشٹر میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی مدد سے قومی آفت تعاون فورس کا کام جاری ہے۔ مہاراشٹر میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی مدد سے قومی آفت تعاون فورس کا کام جاری ہے۔ اس فورس میں شامل فوجی ملک بھر میں بادل پھٹنے، چٹان کھسکنے، عمارت گرنے جیسی کئی آفتوں سے بچاؤ اور راحت کے عظیم کام انجام دے چکے ہیں۔ تیسرا سوال ہے ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، آفت کے آنے کے بعد ضلعی آفت کنٹرول روم کے کردار کی وضاحت کیجیے۔ ب،
دوسری عالمی جنگ کے بعد انسانی آفات میں اضافہ ہونے کی وجوہات بتائیے۔ جیم، آفات کے حسن انتظام کے مقاصد کیا ہیں؟ دال، ابتدائی طبی امداد کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ آفت سے متاثرہ مریض کو لے جانے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور کیوں؟ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے ہر ضلع میں آفت کی نگرانی کرنے والا مخصوص شعبہ ہوتا ہے۔ دوسرا، آفت کے آنے کے بعد یا اس تعلق سے پہلے اطلاع ملتے ہی ضلع کنٹرول روم کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ تیسرا، آفت کی اطلاع ملتے ہی ضلعی سطح پر کنٹرول روم مندرجہ ذیل کردار ادا کرتا ہے۔ پہلا نقطہ ہے، آفت کے تعلق سے مختلف جائزے اور معلومات حاصل کیے جاتے ہیں۔ دوسرا، اضافی مدد حاصل کرنے کے لیے نیز اس کو مسلسل متحرک رکھنے کے لیے مرکز اور ریاست کے مختلف اجزاء جیسے بری فوج، ہوائی فوج، بحری فوج، محکمہ مواصلات، پیراملٹری فورسز، نیم فوجی دستہ سے مسلسل رابطے میں رہتے ہوئے امداد طلب کرتے ہیں۔ تیسرا ہے، ضلع کی رضاکار تنظیموں کو یکجا کر کے اس کا استعمال آفت سے بچاؤ کے لیے اطلاع دینے اور اس کا استعمال کرنے کی ذمہ داری کنٹرول روم کی ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، دوسری عالمی جنگ کے بعد انسانی آفات میں اضافہ۔ اس کا جواب ہے، دوسری عالمی جنگ کے بعد لوگوں میں بھائی چارے اور امن کے جذبات کی جگہ خود غرضی اور نفرت کے جذبات نے جگہ لے لی۔ جغرافیائی، مذہبی اور نسلی امتیازی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ دوسرا، نسلی امتیاز اور نفرت کے جذبات جنہیں نازی ازم نے ہوا دی، کئی ممالک میں اس کے گہرے اثرات ہونے لگے۔ دہشت گردی، لوٹ مار، سماجی بے چینی میں زبردست اضافہ۔ تیسرا، جنگ کے دوران زبردست جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس کا اثر تمام ممالک پر پڑا۔ عام مندی ساری دنیا میں چھا گئی۔ مالی نقصان کے سبب سائنس اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہونے لگا۔ چوتھا، جنگ کے آخری حصے میں جاپان پر ایٹم بم گرایا گیا۔ اس کا اثر پوری دنیا کے ممالک میں صحت کے مسئلے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ پانچواں، سماجی غیر مساویت، معاشی زوال پذیری، علاقائی، نسلی اور مذہبی عصبیتوں میں زبردست اضافہ ہوا۔ چھٹا، جنگ بندی کے بعد کئی ممالک میں سرحدوں پر جنگ جاری رہی۔ جغرافیائی سرحدوں میں تبدیلیاں ہونے لگی۔ دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ اگلا سوال ہے، آفات کے حسن انتظام کے مقاصد درج ذیل ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، آفات کے دوران انسانی سماج میں ہونے والے جانی نقصان کو دور کرنا اور ان کا بچاؤ کرنا۔ دوسرا، آفت زدہ لوگوں کو مناسب طریقے سے اشیاء مہیا کر کے آفت کی شدت اور آفت کے بعد ہونے والے دکھ درد دور کرنا۔ تیسرا، آفت زدہ انسانی زندگی کو دوبارہ معمول پر لا کر اس علاقے کی انسانی زندگی کو پہلی حالت میں لے آنا۔ چوتھا، آفت زدہ لوگوں کی بازآباد کاری مناسب طریقے سے کرنا۔ پانچواں، آفتوں پر تحفظی طریقوں کی منصوبہ بندی کر کے مستقبل میں ایسی آفتوں کی ضرب نہ پہنچے یا آفتیں آئے تو ان کی شدت میں کمی کی فکر کرنا۔ اگلے سوال ہے، ابتدائی امداد کی تربیت کی ضرورت۔ اس کا جواب ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کئی چھوٹے بڑے حادثات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ کئی موقعوں پر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو متاثرہ کی جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی تکلیف فوری طور پر کم کرنے کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حادثے کسی وقت بھی اچانک ہو سکتے ہیں، جیسے کار یا گاڑی سے کوئی حادثہ ہونا، جھگڑے کی وجہ سے چوٹ لگنا، بجلی کا جھٹکا لگنا، جل جانا، سانپ یا کتے کا کاٹ لینا، شارٹ سرکٹ ہونا۔ اس قسم کے کئی حادثات دن بھر اطراف میں ہوتے رہتے ہیں۔ اچانک آنے والی آفات کی وجہ سے متاثرہ شخص باقاعدہ طبی علاج سے قبل فوری طور پر کچھ تدارک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس عمل سے کسی حد تک متاثرہ کی حالت میں سدھار لایا جا سکتا ہے۔ اسی کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آفات سے متاثرہ مریض کو باقاعدہ طبی علاج کی خاطر
لے جانے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور کیوں؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے گود میں اٹھا کر لے جانا۔ یہ طریقہ ایسے مریضوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو خود سے اپنے پیروں پر چل نہیں پاتے اور ان کا وزن زیادہ نہیں ہوتا۔ دوسرا، پیٹھ پر لاد کر لے جانا۔ ایسے مریض جو مکمل طور سے ہوش میں نہیں ہوتے انہیں اسی طریقے سے لے جاتے ہیں۔ تیسرا، کاندھے کا سہارا دے کر لے جانا۔ اگر متاثرہ شخص ایک پاؤں کے سہارے چل سکتا ہو تو کاندھے کا سہارا دے کر اسے لے جاتے ہیں۔ چوتھا ہے کھینچ کر یا اٹھا کر لے جانا۔ اگر مریض بے ہوشی یا نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو تو یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پانچواں ہے ہاتھوں سے چلانے والی کرسی نما گاڑی۔ کسی وجہ سے مریض کے کمرے سے نیچے کا دھڑ حرکت نہ کر سکے تو اسے حرکت دینے کے لیے اس طریقے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چھٹا نقطہ ہے دو ہاتھ سے چلنے والی کرسی نما گاڑی۔ ایسے مریض جو ہاتھوں کا استعمال نہیں کر سکتے لیکن کرسی پر سیدھے بیٹھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتواں ہے اسٹریچر یعنی بستر نما تختہ والی گاڑی۔ بے ہوشی کی حالت میں یا چلنے سے مجبور شخص کے لیے اس طریقے کا استعمال کرتے ہیں۔ بانس یا لکڑی سے بنے عارضی اسٹریچر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے آفات کے حسن انتظام اتھارٹی کی تشکیل کے طرز پر آپ اپنے اسکول کے لیے ایک اتھارٹی کی تشکیل وضع کیجیے۔ اب اس میں پہلا نقطہ ہے اسکول انتظامیہ۔ اسکول انتظامیہ میں شامل لوگ ہیں پرنسپل، صدر مدرس، والد، سرپرست نمائندے اور اسکول کے میڈیکل آفیسر۔ اگلا ہے آفات کے حسن انتظام کے لیے ذمہ دار استاد، سپروائزر اور نائب پرنسپل۔ اگلا ہے کلاس ٹیچر۔ کلاس ٹیچر میں سب سے پہلا ہے طلباء میں سے نمائندہ، طالبات میں سے نمائندہ، لڑکے اور لڑکیاں۔ کلاس ٹیچر کے علاوہ چپراسی اور مددگار یا پیون جسے کہتے ہیں آپ۔ چھٹا سوال ہے آپ اپنے اسکول کے لیے آفت کے حسن انتظام کے تعلق سے کون کون سی چیزوں کی جانچ کریں گے اور کیوں؟ اس کا جواب ہے آفت کے حسن انتظام کے تعلق سے درج ذیل چیزوں کی جانچ کریں گے۔ پہلا، اسکول کے فون ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ دوسرا، ہر جماعت میں فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے یا نہیں۔ تیسرا، ضروری بنیادی دوائیں اسکول میں موجود ہیں یا نہیں۔ چوتھا، چھوٹی جماعت کے ننھے بچوں کی مدد کے لیے تربیت یافتہ ٹیم موجود ہے یا نہیں۔ پانچواں، کیا مانیٹر یا پرفیکٹ نے فرضی مشق موک ڈرل کی تربیت میں حصہ لیا ہے یا نہیں۔ کیا وہ فرسٹ ایڈ باکس کے بارے میں معلومات رکھتی ہے۔ چھٹا، ہنگامی حالات کے لیے والدین، سرپرست کی رہنمائی یا مدد مل سکتی ہے یا نہیں۔ ساتواں، کیا اسکول کے احاطے میں ڈاکٹر، میڈیکل آفیسر موجود رہتے ہیں یا نہیں۔ آٹھواں، کیا اسکول میں پینے کے صاف پانی اور ناشتے کی سہولت موجود ہے یا نہیں۔ نوواں، کیا چھٹی کے بعد طلباء کے اسکول سے باہر جانے کے لیے سیڑھیوں اور کوریڈور کی چوڑائی مناسب ہے یا نہیں۔ اگلا سوال ہے آفات کے اقسام پہچانیے۔ الف، انتہا پسندی، ب، زمین کی جھیج، جیم، یرخان، دال، جنگل کی آگ، ہ، قحط، دال، واو، چوری۔ پہلا ہے انتہا پسندی۔ آفات کی قسم ہے انسان کی پیدا کردہ جان بوجھ کر اثرات، بم دھماکے، دہشت پسندی، بے گناہوں کی جان لینا، اخلاقی اور سماجی گناہ، عمارتوں اور یادگاروں کی بربادی، مذہبی منافرت، بہت سے انسانوں کا سخت زخمی اور اپاہج ہو جانا۔ دوسرا ہے زمین کی جھیج۔ آفت کی قسم عارضی طبعی، آب و ہوا اور ماحولیات سے متعلق۔ اس کے اثرات ہے زمین کی جھیج سے زراعت اور جنگلات کو نقصان پہنچنا، زمین کی اوپری زرخیز پرت کی جھیج سے زرخیزی میں کمی، زراعت کا نقصان، تیز ہوا، پانی کا تیز بہاؤ، مویشیوں کا گھاس چرنا، ان سب کا اثر زمین کی سطح پر پڑتا ہے۔ تیسرا ہے یرخان۔ آفات کی قسم ہے حیاتی حیواناتی بیماری پھیلانے والے جراثیم۔ اس کے اثرات ہے وائرس سے پھیلنے والی بیماری جس کے جراثیم آلودہ پانی
اور خراب غذا کے باعث پھیلتے ہیں۔ جب یہ بیماری وبا کی صورت میں پھیلتی ہے تو اس پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ چوتھا ہے جنگل کی آگ۔ آفت کی قسم ہے قدرتی، حیاتی، نباتی۔ اس کے اثرات حرارت، تیز ہوا، خشک گھاس اور پتوں میں چنگاری سے آگ لگ جاتی ہے۔ جنگلوں میں ایسے حادثات اکثر ہو جاتے ہیں۔ جنگل کی آگ نہایت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس آگ کو منضبط کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ درختوں کے جل جانے سے بہت سے جانوروں اور پرندوں کے آشیانے اجڑ جاتے ہیں۔ آگ کے نتیجے میں بڑی مقدار میں دھواں خارج ہونے سے ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانچواں قحط یا خشک سالی۔ اس کا جواب ہے آفت کی قسم ہے قدرتی، عرضی، طبعی، آب و ہوا، ماحولیات۔ اس کے اثرات ہیں قحط یا خشک سالی کی وجہ سے پانی کی زبردست قلت ہو جاتی ہے۔ پانی کی غیر موجودگی میں زراعت اور کھیتی میں زبردست مشکلیں آتی ہے۔ فصل نہ اگنے کی وجہ سے اناج کی بھی قلت ہو جاتی ہے۔ لوگ بھوکمری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ جانور اور نباتات بھی خشک سالی کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر ایسے علاقے کے لوگوں کو دوسرے علاقوں میں جا کر پناہ لینی پڑتی ہے۔ چھٹا ہے چوری۔ آفت کی قسم ہے غیر قدرتی، انسان کی پیدا کردہ۔ اس کا اثرات ہے جو شخص چوری کا شکار ہوتا ہے وہ اپنی محنت کی کمائی سے اچانک محروم ہی ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص زبردست ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر چور دوسروں کے ہاتھوں زدوں کو بھو کر زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے ذیل میں چند علامتیں دی ہوئی ہے، ان کے تعلق سے وضاحت کیجیے۔ ان علامتوں سے لاپرواہی برتنے پر کون کون سی آفتیں آ سکتی ہے؟ اس کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے دھماکہ خیز اشیاء۔ بعض مخصوص اشیاء میں خطرناک بم رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ کام عموماً سماج دشمن اور دہشت گرد کرتے ہیں۔ کسی بھی انجان اور لاوارث شے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ ان سے خبردار رہنے کے لیے علامت لگائی جاتی ہے۔ دوسرا ہے آتش گیر اشیاء۔ دھماکہ خیز اشیاء کی طرح آتش گیر اشیاء بھی خطرناک ہوتی ہے، مثلاً پیٹرول، مٹی کا تیل وغیرہ۔ ان اشیاء کے اچانک جل اٹھنے سے جان لیوا آگ بھڑک سکتی ہے، ان سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ تیسرا تکسیدی عامل اشیاء آکسیڈائزنگ۔ کچھ کیمیائی اشیاء تکسیدی عامل ہوتی ہے۔ ایسی اشیاء نہایت تیزی سے کیمیائی عمل کرتی ہے، مثلاً پوٹاشیم پر میگنیٹ کپڑوں پر گر جائے تو کیمیائی عمل ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی عمل سی بندش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے، ان سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا ہے دبی ہوئی گیس کمپریسڈ نیچرل گیس۔ بعض اشیاء میں دباؤ کے تحت گیس یا مائع کو بھر دیا جاتا ہے۔ دباؤ ہٹتے ہی یہ تیزی سے بوتل سے باہر نکلتے ہیں۔ احتیاط نہ برتنے پر ان سے نقصان پہنچتا ہے، ان سے احتیاط برتنا چاہیے۔ پانچواں ہے تعقل آمیز اشیاء کروسیو۔ تعقل ہو جانے والی اشیاء تیز عامل ہوتی ہے۔ ایسی اشیاء جلد، آنکھوں، تنفسی راستوں اور ہاضمی نظام پر جلد اثر انداز ہو جاتی ہے۔ انہیں مس کرنا یا سونگھنا خطرناک ہوتا ہے، ان سے بھی خبردار رہنا چاہیے۔ چھٹا ہے زہریلی اشیاء ٹاکسک۔ زہریلی اشیاء ایسی بھی ہوتی ہے کہ صرف سونگھنے پر ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ ایسی اشیاء سے بھی دور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ اشیاء پیکنگ میں ملتی ہے۔ ساتواں ہے جلن پیدا کرنے والی اشیاء۔ بعض اشیاء جلد اور حساس حصوں کو مس کرنے پر کھجلی اور جلن پیدا کرتی ہیں، خاص طور سے آنکھوں، تنفسی اعضاء اور جلد ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسی اشیاء کو راست چھونے یا مس کرنے سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آٹھواں ہے ماحول کے لیے زہریلی اشیاء۔ بعض اشیاء اپنی زہریلی خاصیت سے ماحول کو آلودہ کرتی ہیں۔ اپنی زہریلی خاصیت کی وجہ سے یہ ہوا، پانی اور مٹی کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ اگر ماحول آلودہ ہو تو انسانی صحت کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ ان سے خبردار رہنے اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
نوا ہے صحت کو نقصان پہنچانے والی اشیاء ہیلتھ ہازارڈ۔ بعض صحت کی دشمن اشیاء کے لیے علامت ظاہر کی جاتی ہے، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ اشیاء مسلسل قریب رہے تو صحت کے لیے زہریلی ثابت ہوتی ہے، ان سے دور رہنے میں ہی سمجھداری ہے، اس لیے اس نشان کو یاد رکھنا چاہیے۔ نوا سوال ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ الف، فرضی مشق موک ڈرل فائدہ مند ہے۔ ب، آفت کا مؤثر حسن انتظام مستقبل کے لیے آگہی فراہم کرتا ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے، فرضی مشق یا ڈرل آفت کے آنے کی صورت میں تیزی سے، فوراً اور کم سے کم وقت میں تیاری کی صلاحیت جانچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کسی بھی آفت کے تعلق سے رد عمل جانچنے کے لیے کسی آفت کے آنے سے پہلے کی صورتحال کی فرضی حرکت کی جاتی ہے۔ اس وقت آفت سے بچنے کے لیے کی گئی منصوبہ بندی کے مطابق تمام سرگرمیاں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے یا نہیں، اس کی جانچ کے لیے تربیت یافتہ اشخاص تفویض کردہ سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ آفت سے بچنے کے لیے کیا گیا میکینکی عمل کتنا مؤثر ہے، یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ فائر بریگیڈ ٹیم کے نوجوانوں کی وساطت سے کئی اسکولوں میں آگ لگنے کی فرضی ڈرل کے ذریعے بچاؤ کے کام کیے جاتے ہیں۔ اس میں آگ بجھانے، عمارت کے کسی منزل پر پھنسے ہوئے افراد کو باہر نکالنے، اسی طرح آگ کی لپیٹ میں آئے ہوئے کپڑے جلنے کے بعد لوگوں کو کس طرح بچایا جائے، اس قسم کی کئی سرگرمیاں عملاً کر کے دکھائی جاتی ہے۔ پولیس محکمہ نیز مختلف رضاکار تنظیموں کے ذریعے بھی اس قسم کی سرگرمیاں لی جاتی ہے۔ اگر مستقبل میں حقیقت میں کوئی آفت آ جائے تو یہی فرضی مشق اس کا سامنا کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرضی مشق فائدہ مند ہے۔ دوسرا سوال کا جواب ہے، آفت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، مختصر مدتی ہو یا طویل مدتی، اس پر قابو پانا اہم ہوتا ہے۔ اس کے لیے آفت کا حسن انتظام کا مؤثر اور نتیجہ خیز ہونا ضروری ہے۔ عوام کا تعاون اور آفات کا تدارک، ان کا رشتہ بہت قریب کا ہے۔ آفت کو ٹالنا، آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبہ بنانا اور اس کے لیے صلاحیت پیدا کرنا، یہی آفات کا حسن انتظام ہے۔ آفت اکثر اچانک ہی آ جاتی ہے، یہ ایک تیز عمل یعنی حادثہ ہے۔ آفت آنے پر زبردست جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ آفات کے حسن انتظام میں آفت آنے پر سب سے پہلے اس آفت کی وجہ سے ہونے والے نقصان کس طرح کم سے کم ہو، اس نظریے سے کوشش کرنا ضروری ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آفت کبھی منصوبہ بند نہیں ہوتی ہے، لیکن منصوبہ بندی کے ذریعے آفت کے اثرات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ 10واں سوال ہے، درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ آفت سے قبل حسن انتظام کی خصوصیات۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے، آفت سے متاثرہ یا آفت کی جانب مائل زمینی حصوں کی شناخت کرنا۔ دوسرا، قیاسی شدت کے نقشوں کے ذریعے آفت کی شدت اور ہازارڈ میپس کے ذریعے آفت کے ممکنہ مقامات کی معلومات حاصل کرنا۔ تیسرا، آفت کے حسن انتظام کے لیے خصوصی تربیت حاصل کرنا۔ چوتھا، عام شہریوں میں بھی آفت کے حسن انتظام اور یکسوئی کا شعور پیدا کرنا۔ 11واں سوال ہے، ذیل میں آفت سے متاثرہ چند شکلیں دی ہوئی ہے۔ فرض کیجیے آپ پر ایسی آفت آنے پر آفت سے قبل حسن انتظام اور آفت کے بعد حسن انتظام کس طرح کریں گے۔ اب اس میں کچھ تصویریں دی گئی ہے، یہ دو تصویریں ہیں، ایک سلنڈر کی ہے اور ایک بچوں کی لڑائی کی۔ یہ بارش کی، سیلاب کی ہے اور دوسری طوفان کی۔ اب یہ شکل میں آفات کو جو ظاہر کیا گیا ہے، پہلا ہے شکل میں کچھ بچے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ دوسرا، شکل میں سلنڈر سے گیس کا اخراج ہو رہا ہے۔ تیسرا، نہایت تیز اور مسلسل بارش سے ہر طرف پانی جمع ہو گیا ہے۔ چوتھا، شکل میں تیز آندھی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، پہلی آفت ہے سلنڈر سے گیس کا اخراج۔ آفت سے قبل کا حسن انتظام، رسوئی گیس کی مخصوص بو ہوتی ہے، اسے محسوس کرتے ہی سب سے پہلے دروازے کھڑکیاں کھول دیں گے، گھر کے برقی آلات اور مین سوئچ بند کر دیں گے، گیس کی کسٹمر سروس کو اطلاع دیں گے۔
آفت کے بعد حسن انتظام: اگر گیس کا اخراج گھر میں پہلے ہی ہو گیا تو سب سے پہلے گھر کے افراد اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ فوراً گھر سے نکل جائیں گے۔ جب تک گیس کی بو ختم نہ ہو جائے گھر سے باہر ہی رہیں گے۔ دوسرا، بچوں کے دو گروپ کے آپس میں لڑائی جھگڑے۔ قبل کا حسن انتظام ہے: سب سے پہلے بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کریں گے، انہیں سمجھائیں گے کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ضرورت ہو تو استاد کو بلوائیں گے۔ آفت کے بعد کا حسن انتظام: بچوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے بعد اس بات کی تسلی کر لیں گے کہ ان میں کوئی شدید زخمی تو نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی زخمی ہو تو پہلے فوری ابتدائی طبی علاج کریں گے۔ بزرگوں کی مدد سے انہیں سمجھائیں گے کہ یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ تیسرا ہے موسلا دھار اور مسلسل بارش۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اگر تیز اور مسلسل بارش کی اطلاع ہو تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ جن کے گھر سڑک کی سطح سے نیچے ہوں وہ فوراً گھر خالی کر دیں اور محفوظ جگہ چلے جائیں۔ اگر گھر سے باہر ہوں تو کسی محفوظ جگہ پر گروپ میں رہیں گے۔ اسکول کالج بند کر دیے جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کو محفوظ مقام تک پہنچائیں گے۔ بہت تیز بارش ہو تو آمد و رفت کے ذرائع رک جاتے ہیں، پانی سڑکوں گلیوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ہم میونسپل آفس کے ذمہ داروں کو فون کریں گے، جمع پانی کو نکالنے میں مدد کریں گے۔ ہم نہ خود پانی سے کھیلیں گے اور نہ ہی دوسرے بچوں کو کھیلنے دیں گے۔ اگر لوگ پانی میں پھنس گئے ہوں تو انہیں محفوظ جگہوں پر پہنچنے میں مدد کریں گے۔ چوتھا ہے چکردار طوفان۔ جدید تکنیکی آلات کی مدد سے ایسے طوفان کی پیشگی اطلاع محکمہ موسمیات کی جانب سے دی جاتی ہے۔ ان ہدایات پر سختی سے عمل کریں گے، خود بھی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی منع کریں گے۔ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں گے جو اس طوفان کی وجہ سے پریشان ہو چکے ہیں یا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔